باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من شوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات شيخ محرم الحرام سے جو سلسلہ فکر شروع ہوا تھا اور برابر ہر روز آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوتا رہا، توفیق حاصل رہی۔ آج اس سلسلے کی آخری اور اختتامی گفتگو، ہرگز حق کی گفتگو ادا نہیں ہوا، حق کے موضوع ادا نہیں ہوا۔ یہ موضوع اہم ترین موضوع ہے۔ بہرحال حضرت کی خواہش تھی اور پہلی مجلس سے جہت میں تبدیلی آئی، بینما شاید یہ مقدور تھا۔ جو چیزیں بیان ہوئیں وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں، ایک طرح سے ان کا گہرا دقیق اور عمیق اور ربط ہے اس موضوع کے ساتھ۔ لیکن آج چونکہ اختتامی گفتگو ہے، اگرچہ میں چاہ رہا تھا کہ عدالت علوی اور حکومت علوی کی مظاہر اور جمالیات اور پہلو اور جہتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن ناانصافی ہوگی کہ ایک گفتگو میں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس کا تعارف بھی نہیں کروا پاؤں گا۔ خود اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے مدینہ فاضلہ کا تصور جو خطبہ غدیر میں ختمی مرتبت نے امام زمانہ کی حکومت کا نقشہ کھینچا ہے، اور جو معصومین کی روایات میں امام زمانہ کی حکومت کیسے ہوگی اس کی ایک تجلی خود مولا متقیان کے 5.25 سال ہے۔ بشر حیران ہو جاتا ہے، مستشرقین، غیر مسلم مفکرین، دانشور ورد حیرت میں، یعنی ایک طرف برابر جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ جیسی حکومت شروع ہوئی اسی دن حضرت پر جنگ مسلط کی گئی، یہ جنگ تحمیلی، جنگ جمل۔ حضرت تو شام کی طرف جا رہے تھے، لیکن راستے میں کسی اور کو دقت اور پریشانی ہوئی اور اس نے تیاری کی مولا متقیان کے مقابلہ، اور انہوں نے مدینہ کو چھوڑ کے
بصرہ کا انتخاب کیا، حضرت نے ان کے ساتھ مقابلے کے لیے پھر کوفہ کے میدان کو منتخب کیا اور شہر کوفہ کو منتخب کیا۔ اس کے بعد جنگ صفین جو 1.5 سالوں پر محیط ہے، اس کے بعد جنگ نہروان۔ ایک طرف امیر المومنین کا عہد حکومت جنگوں میں گزر گیا، لیکن دوسری جانب ایک محیر العقول ایسی ریاست کی دنیا میں آج کے متمدن مہذب اور مثقف معاشروں میں بھی ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ یہ عجیب پہلو ہے کہ امام کی اس حکومت اور یہ عہد حکومت کے اندر جو امام نے اقدامات کیے، جس روش اور نہج پر حکومت فرمائی، اس نے مستشرقین غیر مسلم مفکرین کو اپنی جانب اس طرح سے راغب کیا کہ میں ایک شخصیت کا پہلے ذکر کیا تھا، آج ارادہ نہیں تھا لیکن ایک جملہ کہوں، جناب جارج جرداق مسلمان نہیں ہے، اہل حدیث نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے، بریلوی نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، غیر مسلم عیسائی، یہ جارج جرداق، انہوں نے اور بہت شخصیات ہیں۔ میں نے ملتان کی کسی مقام پہ مستشرقین کی نگاہ میں امیر المومنین کا مقام وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں حضرت کو عرض کیا، اس کی وجوہات بھی عرض کی تھی۔ ابھی میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جارج جرداق عیسائی تھا، غیر مسلم تھا، اس کے باوجود اس نے ایک عظیم الشان کتاب لکھی 5 جلدوں میں، صوت العدالت الانسانیہ، ندائے عدالت انسانی۔ 10 سال اس نے محنت کی، کوشش کی، کاوش کی، شب و روز ارک ریزی سے تتبع، تفحص، چان پھٹک، تحقیق، جستجو کے بعد، محنت شاقہ کے بعد، اور جب آپ دیکھیں گے ان کی کتاب اٹھائیں گے تو آپ کو خود خوشگوار حیرت ہوگی۔ وہ پہلو جو مسلمان مورخین اور سیرت نگاروں نے، حتیٰ شیعہ علماء نے بھی بیان نہیں کیے، وہ ہمیں جارج جرداق کی کتاب میں نظر آتے۔ ایک جملہ جو مجھے جارج جرداق کی کتاب سے بہت اچھا لگا، کہا کہ کسی اور شخصیت کے ساتھ تقابل کیا، کسی اور حکمران کے ساتھ علی کا تقابل کیا، علی سے پہلے کچھ لوگوں نے حکومت کی، ان میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ آپ کتاب میں دیکھ لیجیے، انہوں نے تقابل کیا، نسبت سنجی کی، کہا کہ علی سے پہلے آنے والے ایک حکمران کا انداز یہ تھا کہ وہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ تم کسی کو اپنا غلام نہ بناؤ، لیکن جب علی علیہ السلام برسر اقتدار آئے تو حضرت لوگوں سے، عوام سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم کسی کی غلامی اختیار نہ کرو۔ دیکھیں، 2 الگ باتیں ہیں۔ اب دیکھیں اس غیر مسلم مفکر نے، اس مسیحی دانشور نے جو تقابل کیا، کہا کہ جو پہلی بات کہی جا رہی کہ کسی کو غلام نہ بناؤ، اور یہ جو علی کہہ رہے ہیں کہ کسی کی غلامی اختیار نہ کرو، یہ 2 الگ باتیں ہیں، یہ 2 الگ جہتیں ہیں، یہ 2 الگ تعارفات ہیں۔ وہ جو کہہ رہا ہے کہ کسی کو غلام نہ بناؤ، اس کا مطلب یہ خواص سے بات کر رہا ہے۔ ظاہر خواص کسی کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں، ہر انسان تو غلام خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے پاس ثروت ہے، دولت ہے، خواص میں اس کا شمار ہوتا ہے، جبھی تو غلام خریدے گا، کسی کو غلام بنائے گا۔ اس کا مطلب یہ خواص سے مخاطب ہے، اور اس کے مخاطبین، اس کے سننے والے، اس کے سامنے جن سے یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ خواص ہیں۔ لیکن علی جو کہہ رہے ہیں کہ تم کسی کی غلامی اختیار نہ کرو، اس کا مطلب کہ علی کے مخاطب خواص نہیں، عوام ہیں، اور علی عوام سے خطاب کر رہے ہیں۔ کہ یہ 2 ذہنیتوں کا فرق ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ وہ جو کہہ رہے کہ کسی کو غلام نہ بناؤ، یہ خواص سے خطاب کر رہے، اور یہ ایک آمر اور ڈکٹیٹر کی سوچ ہے۔ اور وہ علی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی غلامی اختیار نہ کرو، اس کا مطلب علی ایک عوامی قائد ہے، عوامی رہبر ہے، وہ ڈکٹیٹر ہے، آمر ہے جو خواص سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ علی عوامی حکمران ہے، عوامی لیڈر ہے جو عوام سے انتخاب کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ جہتیں انہوں نے مجبور کیا ہے جارج جرداق کو، انہوں نے یہ کتاب لکھی
لیکن میخائیل نعیمہ نے یہ جو ابھی آخری ایڈیشن چھپے ہیں اسی کتاب کے، تو ایک عیسائی دانشور میخائیل نعیمہ، انہوں نے اس کتاب کے دیباچے میں یہ واقعہ تحریر کیا کہ 10 سال شب و روز محنت کرتے رہے اور کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دن رات لکھتے رہے، لائبریریوں میں بیٹھے رہے اور تحقیق کرتے رہے، اور جب کتاب مکمل ہو گئی، مسودہ تیار ہوا، یہ خطی نسخہ اب آمادہ ہے، اور اگلا مرحلہ یہ کہ اسے چھپوایا جائے، لے کے جائیں چھپوانے کے لیے۔ تو یہاں جورج چرداک بڑے مطمئن تھے، خوش تھے کہ میں تو عیسائی ہوں، غیر مسلم ہوں، اور جب میں نے یہ کام کیا ہے تو مسلمان ناشرین خوشی خوشی سے چھاپ دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں طباعت کا بڑا مرکز خود بیروت ہے، جہاں کتابیں چھپتی ہیں، سنی شیعہ جتنی بھی حدیث کی، سیرت کی، رجال کی، تاریخ کی، تفسیر کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں دھڑا دھڑ چھپ کے پھر پوری دنیا میں چلتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، لوگ انہیں پڑھتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ کتاب لکھنے کا، کتاب چھاپنے کا جو بڑا مرکز ہے دنیا میں، خصوصاً اسلامی کتب، اسلام سے متعلق کتابیں، بڑا مرکز دنیا میں بشاکہ سب سے بڑا مرکز یہ بیروت ہے۔ حتیٰ سعودی عرب میں، مصر میں، باقی جگہوں پہ اتنی کتابیں نہیں چھپتی ہیں جتنی کتابیں بیروت میں چھپتی ہیں۔ تو یہ بھی مسودہ اٹھا کر مسلمان ناشرین کے پاس پہنچے، اور سوچ رہے تھے کہ خوشی خوشی چھاپیں گے، لیکن جس ناشر کے پاس جا کے بیٹھتے اور اپنی کتاب رکھتے تو وہ پوچھتے کیسی کتاب ہے، تو جواب دیتے کہ میں نے عالم اسلام کی دوسری عظیم الشان شخصیت بعد از رسول اللہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت اور ان کے عہد حکومت سے متاثر ہو کر یہ کتاب لکھی ہے۔ اور وہ اٹھا کے کتاب کو پلٹتے، اس کے اوراق کے اندر مندرجات کیا ہے، اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، جب کچھ چیزیں دیکھتے تو اس کے بعد یہ مسودہ جورج چرداک کی طرف پھینک دیتے کہ یہ لے جائیں، ہم اس کو نہیں چھاپ سکتے۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں، بہت لوگوں کے پاس گئے، ناشرین کے پاس گئے، عجیب کہ سب نے انکار کیا۔ تو اب میخائیل نعیمہ نے کہا کہ جورج چرداک اپنا وہ مسودہ اٹھا کر اپنی عبادت گاہ میں آئے، کلیسا میں، چرچ میں آ کے بیٹھے، پریشانی کے عالم میں سوچ رہے ہیں کہ میں نے اتنی شوق سے، لگن سے کام کیا، تو میں مطمئن تھا کہ مسلمان تو خوشی خوشی سے چھاپیں گے کہ ایک دوسرے مذہب کا فرد آ کر، دوسرے دین کا فرد آ کر ہماری شخصیت سے متعلق قلم اٹھا رہے تو خوشی خوشی چھاپ دیں گے، لیکن کسی نے جب نہیں چھاپا، پریشانی کے عالم میں بیٹھے، میخائیل نعیمہ نے لکھا کہ کچھ فاصلے کے بعد ایک عیسائی پادری جو اس چرچ کا سربراہ تھا وہ آیا اور دیکھا کہ اکیلے جورج چرداک پریشان حال بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا، کیوں پریشان ہے، تو سارا وقوع بیان کیا کہ میں تو اس مطمئن تھا کہ خوشی خوشی، اور میرے پاس اب کچھ ہے نہیں، 10 سال میں نے تحقیق میں لگا دیے، اب میری معیشت نہیں اس لائق کہ میں خود سے ایک کتاب چھپا سکوں۔ کہا اچھا تم پریشان نہ ہو، بیٹھو میں آتا ہوں۔ اور پھر وہ گئے، پادری، عیسائی پادری، اور جا کر کچھ رقم لے کر آئے ایک تھیلی میں، اور وہ جورج چرداک کو دے دی۔ جب وہ تھیلی جورج چرداک کو دی کہ کہا کہ کتاب چھپوائیں، جا کے آپ کی اس سے کتاب چھپ جائے گی، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ لے کر گئے اور کتاب کو چھپوایا، تو ایسی معجزانہ طور پر اس کتاب کو پذیرائی ملی کہ چند دنوں میں یہ کتاب بک گئی، فروخت ہوگی، اور اب انہوں نے بیچنے کے بعد جو رقم اکٹھی ہوئی، انہیں منفعت بھی ہوئی، تو اب یہ کہ چلے میں دوسرا ایڈیشن چھاپوں گا، اس کے لیے کچھ رقم رکھی، اور باقی کی رقم اٹھا کر لائے اس عیسائی پادری کو دینے کے لیے تاکہ قرض ادا ہو جائے، ذمہ داری ادا ہو جائے۔ لیکن میخائیل نعیمہ نے لکھا کہ جب جورج چرداک وہ رقم لوٹانے کے لیے آئے تو اس عیسائی پادری نے وہ رقم لینے سے انکار کر دیا۔ جورج چرداک نے کہا کہ اس وقت میں بہت پریشان تھا، مجھے متوجہ نہیں ہوا کہ جب مسلمان چھاپنے کے لیے تیار نہیں تو آپ نے کیوں کر میری مدد کر دی، لیکن چونکہ میں پریشانی میں تھا تو میرا دھیان اس طرف نہیں گیا، لیکن اب جب کہ کتاب چھپ چکی ہے، میری مشکل حل ہو چکی ہے، میں آپ کی امانت لے کے آیا ہوں اور آپ پھر بھی اپنی امانت واپس نہیں لے رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میخائیل نعیمہ نے لکھا کہ اس عیسائی پادری نے، اس بزرگ بوڑھے عالم نے، مسیحی عالم نے
جورج جرداق کو یہ جواب دیا کہ اے جورج جرداق، مجھے لگتا ہے کہ تو نے علی سے متعلق لکھنے کے لیے جب قلم اٹھایا تو صرف مسلمانوں کی کتابوں کو پڑھا ہے، ان کی تاریخ کی کتابوں کو، سیرت کی کتابوں کو پڑھ کر علی کی زندگی کو سمجھا اور لکھا، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تو نے اپنی تحقیق کے دوران اپنے مکتب کی عیسائیت کی کتابوں کو شامل نہیں کیا۔ اگر تو عیسائیت کی کتب کا مطالعہ کرتا، شامل کرتا، تو ہرگز مجھ سے ایسا سوال نہ پوچھتا کہ کیوں، کون سی بات ہے کہ جو میری نگاہ میں نہیں رہی ہے اور جس سے میں غافل رہا، کہ اگر آپ اپنی کتابوں کا، اپنی قدیم کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب 36 ہجری میں علی ابن ابی طالب کی حکومت کا آغاز ہوا تو آغاز حکومت علوی میں اقلیتوں کا ایک وفد جس میں یہودی تھے، عیسائی تھے، غیر مسلم تھے، وہ جمع ہو کر سب کے سب وفد کی شکل میں علی ابن ابی طالب کے پاس پہنچے اور یہ مطالبہ کیا کہ اے علی، پچھلے 25 سالوں میں، خصوصاً آخری 12 سالوں میں ہمارے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا گیا، ہمارے حقوق سے، بنیادی حقوق سے ہمیں محروم رکھا گیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، اس لیے آج ہم اس توقع اور امید کے ساتھ چل کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ کم سے کم آپ کے عہد حکومت میں، آپ کے عہد خلافت میں ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ اس وفد نے جب یہ مطالبہ کیا تو کہا اے جورج جرداق، اس وقت کے اس مطالبے کے جواب میں علی ابن ابی طالب نے صرف ایک جملہ کہا، فرمایا جاؤ اور اس اطمینان کے ساتھ جاؤ کہ علی کے عہد حکومت میں کسی کے معمولی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کا حق تلف نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ معمولی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، کہ صرف ایک جملہ کہا۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے کہا تو ایک جملہ، لیکن علی ابن ابی طالب کے پونے 5 سالہ عہد حکومت میں اور عہد خلافت میں ہمیں جو حقوق اور آسانیاں ملی، آج ہمیں اپنی حکومتوں کے اندر بیٹھ کر بھی وہ حقوق اور مراعات حاصل نہیں ہے۔ یہ رقم دے کر میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ میں تو اپنے محسن کے احسانات کا شکریہ ادا کر رہا تھا، اس لیے واپس نہیں لے رہا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انسانی اور اخلاقی قدروں کی حکومت کی، واقعاً محیر العقول ہے، اس لیے ناانصافی ہوگی کہ میں مختصر گفتگو میں حضرت کی حکومت سے متعلق گفتگو کروں، امیر المومنین کے عدل سے متعلق گفتگو کروں، آپ کے طرز حکومت سے متعلق، آپ کے طرز جہانبانی سے متعلق، جب آئے آغاز کہاں سے کیا اور بالآخر یہی طرز حکومت حضرت کی شہادت کا سبب بن گئی۔ لیکن یہ اہم موضوع ہے، اگر کبھی توفیق ہوگی ماہ مبارک رمضان یا کسی دوسرے مرحلے پر کم سے کم 8-10 نشستیں ہم اس موضوع سے متعلق بالتفصیل گفتگو کریں گے۔ یہ وہ اہم پہلو ہے جس کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے، لیکن اسے بیان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد عالمی سطح پر جو نظام عدل قائم ہوگا وہ کیسا ہوگا، تو اس کی ایک جھلک ہمیں 40 ہجری سے لے کر 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری میں نظر آتی ہے۔ یہ عجیب ہے۔ بس میرے عزیزو، چونکہ آخری گفتگو ہے، آخری نشست ہے، آخری مجلس ہے، میں چند باتیں اپنے بچوں سے، اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، پھر ممکن ہے کہ پروردگار توفیق دے یا اللہ کی مشیت تو پھر ایسے دانشوروں اور ایسے اہل معرفت کے بیچ میں حاضر ہونے کا موقع نہ ملے۔ خود میرے عزیزو، جو سید الشہداء مدینہ سے رخصت ہوتے ہوئے جملے ارشاد فرما رہے ہیں، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اور جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں، میں نے ایک مجلس کے وسط میں یہ کہا تھا، فلسفہ غیبت امام زمانہ کیا ہے اور فلسفہ ظہور امام زمانہ کیا ہے، امام کب ظاہر ہوں گے، کب آقا قیام فرمائیں گے۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہی فلسفہ ظہور ہے جو فلسفہ غیبت ہے۔ اگر کسی نے سمجھ لیا کہ امام غائب کیوں ہوئے تھے تو وہ سمجھ جائے گا کہ امام کا ظہور کیسے ہوگا۔ غائب اس لیے ہوئے، البتہ غائب کی تشریح سے متعلق بھی میں نے عرض کر دیا تھا، شاید یہ نامناسب ہو یہ لفظ امام زمانہ سے متعلق کہنا۔ ہم براہ راست امام کی ہدایت سے جو محروم ہو گئے
اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے، امت کے بغیر امام کا تصور نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے پہلے 11 نعمتیں بھیجیں، وہ 11 امام میدان میں آ کر امت کو بلاتے رہے، آوازیں دیتے رہے، آؤ ہمارا ساتھ دو تاکہ ہم نظام عدل کو قائم کریں، نظام عدل کو نافذ کریں۔ لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا سوائے معمولی چند ایک افراد کے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ امام زمانہ حق تعالیٰ کا آخری ذخیرہ ہے، اس لیے پروردگار کا یہ جو قانون ہے جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اللہ کی کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو پروردگار وہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ پہلے 11 بلاتے رہے، امت نہیں گئی، اب امت بلاتی رہے گی، اور پروردگار اپنی آخری نعمت امت کے سپرد اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ امت تیار نہ ہو جائے، امت آمادہ نہ ہو جائے۔ چاہے ہم دعا مانگیں چاہے دعا نہ مانگیں، جس دن ہم آمادہ ہو گئے، جس دن ہمارے اندر وہ ظرفیت پیدا ہو گئی، استعداد پیدا ہو گئی، صلاحیت پیدا ہو گئی، تو پھر آقا اپنے رخ جمال سے پردہ ہٹا دیں گے، پھر یوسف فاطمہ کا ظہور ہوگا۔ اصل اساس آمادگی ہے، اس آمادگی کا آغاز ہم نے خود سے کرنا ہے۔ خود سازی یہ پیش خیمہ اور اساس ہے معاشرہ سازی کے لیے۔ ہم نے خود کو آمادہ کرنا ہے، ہم نے خود کو تیار کرنا ہے، ہم نے خود کو اس قابل بنانا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں ثانی زہرا کے اس آفاقی جملے کو جن کو ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی نے اپنی کتاب البطلۃ الحریہ میں اور علامہ تقی جعفری نے اپنی کتاب حسین ابن علی شہید فرہنگ پیشرو بشریت میں ثانی زہرا کے اس جملے کو بیان کیا۔ دیکھیں، امام کا غیبت کی وجہ امت کی عدم آمادگی ہے، امت کی بے قدری ہے۔ کب ظہور فرمائیں گے؟ جب امت تیار ہو جائے گی۔ تو پھر عصر غیبت امام زمانہ میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ صرف ایک ذمہ داری کہ ہم خود کو امت بنائیں۔ یہ امت کسے کہتے ہیں کہ اگر بہت بڑا اجتماع ہو جائے، لاکھوں افراد اکٹھے ہو جائیں تو امت بن جائے گی، یا پھر کروڑوں سے امت بنتی ہے؟ نہ، کبھی بھی بے شعور اکائیوں کے مجموعے سے امت وجود میں نہیں آ سکتی۔ 1 جمع 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0، اب 0 بڑھاتے رہیں، صفروں کے بڑھانے سے ہرگز امت وجود میں نہیں آئے گی۔ باشعور، متعہد، ذمہ دار، غیور، باوفا احساس رکھنے والے افراد کے مجموعے سے امت بنتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ان مجالس کا مقصد، ان عزاداریوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود کو امت میں ڈھالنے میں کامیاب ہو جائیں، امت بنائیں۔ امت کیسے بن سکتی ہے؟ امت سازی کا منشور کیا ہے؟ یہ شریکت الحسین، عصمت صغرا، عقیلہ بنی ہاشم، بطلۃ الحریہ، کربلا کی شیر دل خاتون زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے امت کا منشور بنایا۔ یہ جوان کے جو مختلف میسیجز کو دوسرے کی طرف فارورڈ کرتے ہیں، فلاں امام نے یہ کہہ دیا، فلاں امام کا جملہ ہے، نہ، 99% ایسی گزاف باتیں ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ اچھی بات ہے، اوپر کسی امام کا کوئی نام لکھ کے فارورڈ کرتے ہو، ہم بغیر تحقیق کے اسے آگے بھیج دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے منتقل کر دے، نہ، رک کے یہ سوچنا ہے کہ اس کلام میں اتنی وسعت اور جامعیت اور آفاقیت ہے کہ یہ معصوم کا کلام ہو سکتا ہے۔ معصوم کا کلام خود بتاتا ہے کہ یہ معصوم کا جملہ ہے، معصوم کے کلام میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا، نقص نہیں ہو سکتا۔ یہ جملے جو آپ ادھر ادھر کی باتیں منتقل کرتے ہیں اور سب بات سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے ثواب کا کام کیا ہے کہ میں نے ایک بات کو آگے بڑھایا، نہ، اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو اس جملے کو آگے منتقل کریں۔ اگر چاہتے ہیں اپنی زندگی کا سرنامہ قرار دے دیں، اگر چاہتے ہیں کسی خوش نویس سے، کسی کاتب سے، کسی خطاط سے لکھوائیں، یا خود کوشش کر کے لکھیں، اور یہ جوان، یہ بچے اپنے کمروں میں اس تحریر کو آویزاں کریں، صبح و شام دیکھیں، ثانی زہرا کے اس جملے کی آفاقیت کو محسوس کریں، اس کی وسعت کو محسوس کریں، اس کی جامعیت کو محسوس کریں۔ بی بی نے یہ امت سازی کا منشور دیا ہے حسینیوں کے لیے کہ اگر آخری حسین کے ظہور کے لیے آمادہ ہونا چاہتے ہو، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بننا چاہتے ہو، تو امت سازی کا یہ منشور ہے، اسے اپنے بچوں میں منتقل کیا جائے، اسے اپنی نسلوں میں منتقل کیا جائے، اسے اپنے دوستوں میں منتقل کیا جائے، ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ دوستی کا مقصد یہ نہیں کہ اگر چند لمحے انسان ساتھ گزار لے، بیٹھ کے ایک دوسرے کو لطیفے سنا دے، ادھر ادھر کی باتیں سنائے، نہ، دوستی اہم ترین رشتہ ہے۔ انسان بچپنے میں، جوانی میں، لڑکپن میں، بڑھاپے میں
زندگی کے ہر مرحلے میں دوسروں کے ساتھ رفاقت اور دوستی کا محتاج، اور اسلام دین معاشرت ہے۔ دوستی کی بہت اہمیت ہے، لیکن سمجھنا ہے کہ ہم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، کہ اس لیے کہ دوست کبھی کبھی انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے، اور کبھی کبھی یہی دوست جہنم تک پہنچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور قبر میں جانے کے بعد قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، خود قبر میں جانے کے بعد انسان یہ چیخے گا، پکارے گا، فریاد کرے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوست انسان سازی میں، انسان کی شخصیت میں اس کا بہت کردار ہے، اثر ہے۔ اپنے دوستوں کو اس ترتیب سے رفتہ رفتہ ان پیغامات کو منتقل کریں، ایک معاشرے میں امت سازی میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ پہلے خود سے انسان شروع کرے، اور خود سے شروع کرنے کا یہ نسخہ شاید میں نے پچھلے سالوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ اہم ہے۔ اس بات کو استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا۔ کیا وجہ ہے کہ 100 سال کی نماز تہجد انسان کو کسی مقام پر نہیں پہنچاتی؟ عزاداریوں میں شرکت کر رہے، ہر سال حج کے لیے جا رہے، تہجد پڑھے جا رہے، نمازیں پڑھے جا رہے، تلاوت کیے جا رہے، لیکن اس کی روح میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہو رہا۔ اس لیے اگر کوئی سالک اللہ بننا چاہتا ہے، کوئی حق تعالیٰ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی عرفان کی منازل طے کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی قرب خدا کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا عمل، وقت نہیں رہا کہ میں اس کی طرف اشارہ کروں، لیکن سب سے پہلا عمل خود استغفار ہے، توبہ ہے۔ لیکن توبہ کیسے کی جائے؟ جس طرح سے امیر المومنین نے ناج البلاغہ میں بیان کیا کہ توبہ کے 6 رکن، وقت نہیں کہ میں اس کی طرف اشارہ کروں، یہ اہم ہے۔ اگر ممکن ہو وہ باتیں خود سے آپ مطالعہ کر لیجئے۔ اس کے بعد ہم نے جو معاشرہ سازی کے لیے قدم بڑھانا ہے، میں بس ثانی زہرا کا جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ بی بی فرماتی کہ یہ جہان رابطوں کا جہان ہے، اور انسانی رابطے 4 طرح سے۔ انسان کا پہلا رابطہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے، دوسرا رابطہ خود اس کا اپنے ساتھ ہے، تیسرا رابطہ باقی انسانوں کے ساتھ ہے، چوتھا رابطہ عالم طبیعت کے ساتھ ہے، جسے آپ نیچر کہتے ہیں۔ بی بی نے، سیدہ نے، ثانی زہرا نے، شریکت الحسین نے، علی کی شیر دل بیٹی نے، عالم غیر معلمہ نے انسانی رابطے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اللہ کے ساتھ، اپنے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، طبیعت کے ساتھ، اور اس کے بعد قانون دیا، اصول دیا۔ فرمایا کہ انسان کامل وہ ہے، اور مکمل انسان اور بیلنسڈ پرسنالٹی، ایک متوازن شخصیت وہ ہے جس کا ان 4 کے ساتھ رابطہ حد کمال پر ہو، اللہ کے ساتھ بھی، اپنے ساتھ بھی، بندوں کے ساتھ بھی، تمام انسانوں کے ساتھ بھی، اور عالم طبیعت کے ساتھ بھی۔ اگر اسے کھولا جائے تو شاید اس کے لیے کئی اشرے چاہیے۔ خود سب سے پہلا رابطہ ہمارے اللہ کے ساتھ ہے۔ ہماری مملکت وجود پر صرف اور صرف حق تعالیٰ کی حاکمیت ہونی چاہیے، اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے۔ ہم اپنے مالک نہیں ہیں۔ یہ جسم، یہ جان، یہ صلاحیت، یہ وقت، یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے، ہم مالک نہیں۔ ہم میں سے کسی کو اختیار حاصل نہیں کہ اپنی انگلی کاٹ دے، اگر مالک ہے تو کاٹ دیں، لیکن نہ، اگر ہم انگلی کاٹیں گے اور حکومت اسلامی ہے تو ہم پر حد جاری ہوگی، ہمیں سزا دی جائے گی۔ یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے، یہ عمر ہمارے پاس امانت ہے، یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے، وقت امانت ہے، قیمتی ترین متاع جسے مسلسل دھڑا دھڑ لٹا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں۔ اگر کوئی فقیر تنگ دست ہوئی دامن فرد آ کر ہم سے کوئی مطالبہ کرے وہ، تو ہم اس کو 100-200 روپے دیتے ہوئے کئی مرتبہ سوچیں گے، اس کا چہرہ دیکھیں گے، پتہ نہیں مستحق ہے نہیں ہے۔ در حالی کہ یہ دولت، یہ مال اچانک سے بھی انسان کو مل سکتا ہے، کوئی خزانہ بھی اس کے ساتھ ہاتھ میں آ سکتا ہے، وراثت میں بھی مل سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم پوری دنیا کی دولت کو جمع کر کے کوشش کریں کہ ایک لمحہ اپنی زندگی کا گزارا ہوا یہ واپس لیں، تو ہم واپس نہیں لے سکتے۔ ہم سمجھتے کہ شاید موت اچانک آتی ہے، دفعتاً آتی ہے، امام بارگاہ میں کسی مسجد کی چبوترے سے اعلان ہوتا ہے، لاؤڈ سپیکر سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اور ہم چیمے گوئیاں شروع کرتے ہیں، کیا ہوا اس کو؟ یہ تو 30 سال 40 سال کا جوان تھا، اچانک موت ہوگی، خیر ہو، کیا ہوا اس کو؟ نہ، اچانک نہیں مرا، اس کو مرتے مرتے 30-40 سال لگ گئے، مسلسل ہر قدم اس کا موت کی بھیانک وادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس لیے لازم ہے انسان محاسبہ کرے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ قبر میں سب سے پہلا سوال یہ نماز سے متعلق ہوگا۔ نہ، نماز کی نوبت تب آئے گی جب عبادات کے دفتر کھلے گا، عبادات کے بارے میں جب سوالات ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال انسان سے قبر میں اس کی زندگی سے متعلق ہوگا، اس کی عمر سے متعلق ہوگا۔ بتا، یہ زندگی کہاں گزاری ہے،
کیسے گزاری. یہ متاع جان، یہ سرمایہ حیات، ایک ایک لمحہ. انسان تدریجاً مرتا ہے، دفعتاً نہیں مرتا. اس کو جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا اچانک مر گیا، اس سے مرتے مرتے 40 سال لگ گئے. ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے، میت فانی. زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، مسلسل مر مر کے انسان پہنچتا ہے. یہ مراحل ہیں. سو سب سے قیمتی ترین متاع جس کو ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ گزار رہے ہیں. وقت اور زندگی ایسی چیز نہیں کہ جسے عاطل و باطل لوگوں کے ساتھ گزارا جائے. ایسے فیس بک استعمال کر رہے ہیں، دھڑ دھڑ بیٹھے ہو، احساس نہیں ہے، دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں. اب واٹس ایپ کھل گیا، فلانی ایپ کھل گئی، اب انٹرنیٹ استعمال ہو رہا ہے، فلاں پہ باتیں ہو رہی ہیں، فلاں کے ساتھ میسیجز ہو رہے ہیں، گھنٹوں گزر رہے ہو، پرواہ نہیں ہے. پھر سیل رکھا، پھر کسی اور کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی. نہ، ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے. قیمتی ترین متاع فوت الوقت اشد من فوت الروح، لأن فوت الوقت انقطاع عن الخالق وفوت الروح انقطاع عن المخلوق. یہ شعر مولا متقیان سے منسوب ہے کہ وقت کا ضائع ہونا انسان کے مر جانے سے زیادہ سخت ہے. اس لیے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا رابطہ مخلوق سے کٹتا ہے، لیکن جب انسان کا وقت برباد ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا رابطہ خدا سے کٹ جاتا ہے. خدا سے انسان کا رابطہ کٹ جانا یہ سخت ہے. یہ سب سے بڑی چیز. یہ جوان جو موبائل سیل اپنی جیبوں میں دبا کے رکھتے ہیں اور دن میں جیسے ہی میسج آتا ہے کھولتے ہیں، پھر میسج آتا ہے پھر جیب سے نکالتے ہیں. سفر میں نے دیکھا کئی دفعہ لوگوں کو سفر میں، چونکہ ہم زیادہ سفر میں ہوتے ہیں، موٹر سائیکل چل رہا ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے، اب 2 چرخہ ہے، اب 2 ٹائر ہیں، رسک ہے کار کی نسبت. یہ سواری زیادہ مشکل تر ہے، پیچیدہ تر ہے. ذرا سا ہاتھ پھسلا، گرا، مر گیا، کوئی دوسرا اوپر سواری کر کے، کوئی اور اس کے اوپر کار یا کوئی ٹرک اس کے اوپر آ گیا، موت ہوگی. اس کے باوجود اس درجہ غافل ہے. جیسے ہی موٹر سائیکل چلا رہا ہے اسی بیچ میں آ کے میسج آیا تو میں چلاتے ہوئے پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں آپ کو ایسا اتفاق ہوا نہیں ہوا. پھر لکھ رہا ہے، جواب دے رہا ہے. یہ اے جوان، میں آپ کسی اور سے بات نہیں کرتا، میں اس سے بات کرتا ہوں جو مکتب مہدوی کا پیروکار ہے، جو امام زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. کہ اگر دن میں کوئی آپ کو 100 مرتبہ میسج کرتا ہے، 100 مرتبہ موبائل سیل نکالتے ہیں، 500 مرتبہ میسج کرے، 500 مرتبہ موبائل سیل نکال کے دیکھتے، پتہ نہیں آپ کس نے میسج کیا. نماز میں اگر وہ ٹنگ کی آواز آتی ہے تو فوراً سے جیسی نماز ختم ہوتی ہے پہلا کام کرتا ہے سیل نکال کے دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں اب کس نے میسج کیا. رات سونے سے پہلے آخری کام موبائل سیل دیکھتا ہے. صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام اپنا موبائل سیل، پتہ نہیں کس کس کے میسج آئے ہوں گے. دن میں 1000 مرتبہ میسج آئے، 1000 مرتبہ اٹھا کے دیکھتا ہے. اے جوان، اے حسین ابن علی سے محبت کرنے والے، وہ حسین کے جو قرآن کے اس درجہ عاشق تھے، میں عرض نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے. دن میں 1000 مرتبہ میسج آئے، 1000 مرتبہ اٹھا کے سیل کو دیکھ رہا ہے کہ کس نے میسج کیا. دن میں کم سے کم 1 مرتبہ قرآن مجید کو کھول کے دیکھا کر کے تیرے اللہ نے تیرے لیے کیا میسج بھیجا ہے. ہم نے خود کو گم کر دیا ہے، لوگوں میں گم کر دیا ہے. مولا روم فرماتے ہیں کہ انسان کیوں تنہائی سے وحشت محسوس کرتا ہے. خلوت میں جب ہوتا ہے تنہائی سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، جی چاہتا ہے کہ کسی کے لوگوں کے بیچ میں چل کے بیٹھے، اجتماع میں چل کے بیٹھے. کہ اس لیے کہ ہم نے خود کو دوسروں میں گم کر دیا اور خود کو برابر دوسروں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم خود سے مل نہیں پاتے. اگر کوئی خود یابی کے مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہے، خود سے ملنا چاہتا ہے، اس لیے کہ خود شناسی، خود یابی اور خود سے ملنا یہ خدا شناسی کی تمہید ہے. اس لیے قرآن فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَقَدْ أَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. خبردار ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، کہ ان کے رب نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیا. جو خود فراموش ہوتا ہے وہ خدا فراموش ہوتا ہے. خدا شناسی کے لیے پہلا قدم خود شناسی ہے. خود شناسی کے لیے خلوت چاہیے، تنہائی چاہیے، جو مسلسل اجتماع میں لوگوں میں چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی لیے ختمی مرتبہ کی جو مناجات شعبانیہ میں جملہ ملتا ہے کہ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، پروردگار تو مجھے کمال انقطاع عطا فرما. کیوں چاہتے تھے ختمی مرتبہ غار حرا میں لاہور میں، یہ بات میں نے شاید پہلے بھی عرض کی تھی، لاہور میں حمید لطیف ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھے، سید تھے، اتفاق سے وہ بھی گردیزی تھے. تو میں گیا علاج معالجے کے لیے ان کے پاس گیا تو وہ دوا دی، انہوں نے نسخہ لکھا اور ساتھ میں مجھ سے کہا کہ صرف دوا سے کام نہیں چلے گا، تھوڑا بہت چلا کریں، واک کیا کریں. پھر مجھے دیکھا کہ یہ دینی طالب علم ہے تو مجھے شوق دلانے کے لیے، اس کو رغبت دلانے کے لیے مجھے کہا کہ میں ابھی حج پہ گیا ہوا تھا. جب میں حج پہ گیا تو پھر میں نے پیغمبر اکرام اسلام کے گھر سے لے کر غار حرا تک میں نے جب گیا، سفر کیا تو میں نے دیکھا کتنا
اتنا ڈسٹینس ہے, اتنا فاصلہ ہے, اور پیغمبر ڈیلی اتنی زیادہ واک کرتے تھے اور پھر پلٹ کے واپس آتے تھے, اتنے کلومیٹر جانے میں لگتے تھے اتنے, تو اس کا مطلب کہ سب کو واک کرنی چاہیے. میں نے کہا اگر آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ واک کرنی چاہیے تو یہ اچھی بات ہے, میں واک کروں گا, لیکن اگر آپ مجھے یہ کہنا چاہتے کہ پیغمبر واک کے لیے غار حرا جاتے تھے تو ایسا ہرگز نہیں. تو انہوں نے پوچھا پھر آپ بتائیں کیوں, کس مقصد کے لیے جاتے تھے؟ میں نے کہا ختمی مرتبہ یہ بات سمجھانے کے لیے جاتے تھے کہ دو چیزیں کبھی بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتی, ایک تعلق, دوسرا تعقل. تعلق اور تعقل کبھی بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. تعلق اور تعقل کیوں؟ آسان کرو. غور و فکر اور تعلقات, انسان کا ذہن چیزوں میں اٹکا ہوا ہے, جڑا ہوا ہے, گاڑی کے ساتھ اس کا ذہن, موٹر سائیکل کے ساتھ, موبائل سیل کے ساتھ, لیپ ٹاپ کے ساتھ, گھر کے سامان کے ساتھ, خواتین برتنوں میں الجھی ہوئی ذہن. نہ, چیز ہے, ضرورت ہے, اس سے استفادہ کرنا یہ درست ہے, لیکن اس سے ایک روحی تعلق برقرار کر لینا, قلبی تعلق برقرار کر لینا, اس کے بغیر نہ رہ سکنا, اسے اپنی عادت بنا لینا, اس کے ساتھ جڑ لینا, اس کے ساتھ قلبی وابستگی اختیار کر لینا, اس کی مضرات کیا ہیں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تعقل اور تعلق یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. غور و فکر کے لیے تجرد چاہیے, دوسرے لفظوں میں غور و فکر کے لیے غار حرا چاہیے. انسان کو اس لیے خلوت چاہیے کہ وہ خلوت میں خود سے مل سکے. انسان دوسروں میں اس طرح سے الجھا ہوا ہے, اس کی زندگی, یہ آج کا بہت بڑا المیہ ہے. یہ جو میں دیکھتا ہوں کبھی کبھار ایک جوان اس طرح سے مجلس حسین میں بیٹھا ہوتا ہے, بہت کم ایسے اتفاق ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی دیکھنے میں کیفیت آتی ہے کہ مجلس امام حسین میں بیٹھا ہے اور مجلس کے دوران بھی اس سے نہیں رہا جا رہا, اور وہ جیب سے موبائل سیل نکال کے پھر ایسے دیکھتا ہے, پھر دیکھ کے دوبارہ سے جیب میں ڈال لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجبور ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں, یہ ہماری خوشفہمی سمجھ لیجیے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم موبائل سیل کو استعمال کر رہے ہیں. نہ, یہ غلط ہے. موبائل سیل ہم لوگوں نے تب استعمال کیا تھا جب کہ نیا نیا ہماری زندگیوں میں آیا تھا. اب ہم خود بازیچہ بن چکے ہیں, ہم ان چیزوں کے ہاتھوں یرغمال ہو چکے ہیں, ہم محصور ہیں, مقید ہیں, اس طرح سے ہمیں جکڑا گیا, اس طرح سے ہم بازیچہ بنے ہو, ہم خود استعمال ہو رہے ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں, تعلق اور تعقل جمع نہیں ہو سکتے. یہ ان کے لیے باتیں کر رہا ہوں جو چاہتے ہیں کہ خود آقا امام زمانہ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھا لیں. صرف رسمی طور پر دعائیں میں دیکھتا ہوں, پڑھنے والا کبھی ایسے دعا مانگ رہا ہوتا ہے, اللہم کل ولیک الحجۃ ابن حسن, سننے والا بھی اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے گھڑی کو دیکھ رہا ہے, کسی دوسری چیز کو دیکھ رہا ہے, جمع ہی لے رہا ہے. نہ, آقا کے لیے دعا کی جائے اور پھر اتنی بے رغبتی کے ساتھ. نہ, کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق نہیں جوڑا ہے, اتصال نہیں ہوا ہے, وصل نہیں ہوا. ورنہ جب آقا کا نام آئے پھر انسان کی کیفیت بدل جانی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا وہ تعلق استوار نہیں ہو سکتا. کیسے استوار ہوگا؟ قرآن مجید کی جو امام زمانہ کا وجود قطبی ہے, اگر کوئی دیکھتا ہے بھائی یہ شوق ہے انسان امام کا ظہور ہو جائے, آئیں گے تو کیا ہو جائے گا. تہران میں ایک نوجوان تھا اور وہ وہاں پہ آیت اللہ تہرانی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے, اور ایک دن آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا کہ یہ بیٹھا ہے اور بڑی عجیب کیفیت میں, چہرے کا, نمازی تھا, انہی کے محلے میں رہتا تھا, تو کہا چہرے کا رنگ زرد ہے اور بالکل اس کی آنکھیں دھسی ہوئی ہو, عجیب سی کیفیت. میرے پاس آیا, بیٹھا, اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا. میں نے پوچھا کیا ہوا, کیا بات ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی ایسی خدا نہ خواستہ مخفی بیماری, کوئی پریشانی ہے, کیا ہوا, کیوں ایسی کیفیت بنائی ہوئی ہے؟ کہ نہیں بتا سکتا. آیت اللہ تہرانی کا بتاؤ کیا ہوا ہے, ممکن ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں. کہا کہ میں ہمارے ہاں سے بس جاتی تھی ہر شب جمعہ کو, ہمارے محلے سے ہر شب بدھ کو, منگل اور بدھ کی درمیانی شب قم جاتی تھی مسجد جمچران. ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ اگر وہ 40 شبائے بدھ میں مسلسل جائے, ہر بدھ کی شب میں جائے, 40 شبوں میں جاتا رہے, تو اسے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوگی. تو میں بھی اسی شوق میں جاتا رہا. ہر بدھ کی شب میں میں باقی افراد کے ساتھ, جوانوں کے ساتھ جاتا تھا وہاں پہ. جب 40 شبیں مکمل ہو گئیں تو اس کے بعد پھر میں آ گیا, کوئی زیارت نہیں ہوئی. تو میں نے کہا ان میں نے وقت ضائع کیا, مجھے ایسے ہی کہا گیا, یہ شاید من گھڑت بات ہے, جھوٹی بات ہے. لیکن 2 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ میرے گھر والے کسی شادی پہ گئے ہوئے تھے, کسی فنکشن میں گئے ہوئے, تو میں گھر میں اکیلا تنہا تھا, اور ایسے میں گھر کی بیل بجی, دق الباب ہوا, اور میں دروازہ کھولنے کے لیے گیا. تو جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا ایک اجنبی ہے دروازے پہ کھڑے. میں نے پوچھا, میں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا, آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی خواہش میں تم 40 دن کی شب جاتے رہے ہو, جس کے لیے جاتے رہو. تو میں اچانک سے جب یہ سنا تو ایک مرتبہ مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہوئی, اس لیے کہ میرے حجرے میں, میرے کمرے میں کچھ ناشائستہ نامناسب چیزیں پڑی ہوتی ہیں, کچھ CDs پڑی ہوتی ہیں, ایسی چیزیں تھیں
مجھے لگا کہ اگر آقا کی نگاہ پڑی تو انہیں برا لگے گا، ان کو ناپسند ہوگا، اس لیے میں نے کہا اگر چند لمحے رک جائیں، میں ابھی آ جاتا ہوں، دوبارہ واپس آ جاتا ہوں، پھر میں آپ کو اندر لے کے جاؤں گا۔ میں جلدی جلدی چیزوں کو ڈھانپنے لگ گیا، کچھ نامناسب اشیاء کو ادھر ادھر کر کے، تاکہ پھر حضرت کو اندر لے کے آؤں۔ لیکن مجھے کچھ چند لمحے لگ گئے، کچھ 3-4 منٹ میرے گزر گئے، لیکن جب میں پلٹ کے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ امام آگے بڑھ چکے تھے، گلے کی نکڑ تک پہنچ چکے تھے، اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ پروردگار تو جانتا ہے میں کتنے گھروں میں جا چکا ہوں۔ بلاتے ہیں، پھر دروازے پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ مبادہ صرف ظہور کی دعا کرنا کافی نہیں ہے۔ فرض کریں اگر آقا تشریف لے آئیں تو کیا ہمارا گھر اس قابل ہے، ہمارا دسترخوان اس قابل ہے، ہماری خوراک اتنی پاک ہے کہ ہم وہ غذا آقا کے سامنے پیش کر سکیں؟ یہ لازم ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ 2 چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ آقا کی دعائیں مانگے، آقا تشریف لائیں۔ خود امام زمانہ کا وجود قطبی قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ جو رویہ آج ہمارا قرآن مجید کے ساتھ ہے، اگر آقا امام زمانہ ہمارے درمیان تشریف لے آئیں، کل کو ہمارا ان کے ساتھ بھی یہ رویہ ہوگا۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ حجت خدا ہے ہمارے لیے۔ پیغمبر نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، یہ ایک دوسرے کے عدیل و بدیل ہیں، ایک سکل قرآن ہے، ایک سکل اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ رویہ یہ خود، اس لیے میں عرض کرتا ہوں تجرد، تعقل کے لیے تجرد چاہیے۔ تعقل اور تعلق کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، مولا روم کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عروج سے، یہ اس لیے جوانوں کے لیے عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر چاہتے ہیں، ورنہ ممکن ہے کہ انسان کبھی کوئی گفتگو سنتا ہے، پھر جذباتیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، قرآن کھولتا ہے، 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن پڑھتا ہے، پھر قرآن دوبارہ واپس اس کو کس کے باندھ دیتا ہے۔ ختمی مرتبہ نے ہماری ہدایت کے لیے 2 چیزیں چھوڑی، یہ المیہ ہے، یہ نوحہ ہے۔ 2 چیزیں چھوڑی، ایک قرآن، ایک اہل بیت، ایک پردہ غیبت میں، دوسرا پردہ غلاف میں، دونوں سے محروم ہے۔ اگر کوئی آقا کا قرب اختیار کرنا چاہتا ہے جوانوں کے لیے، سب سے پہلا مرحلہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا انس بڑھائیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیں۔ قرآن کے ساتھ تعلق میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ لغویات ہیں جو ہم نے خود اختیار کر رکھی ہیں۔ یہ ہمارے دشمن ہیں جسے ہم سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، جیب میں ڈالتے ہیں، اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ نہ، ضرورت کے لیے استعمال ہونا چاہیے، لیکن ان کے ہاتھوں بازیچہ بن جانا، ان کے ہاتھوں یرغمال بن جانا نہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نہ آقا کا ہمیں قرب نصیب ہو جائے گا، نہ قرآن مجید کا ہمیں قرب نصیب ہوگا۔ یہ مولا روم کا شعر عرض کر کے جوانوں کے لیے پیغام اسی بھی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ وہ فرماتے کہ عروج سے حضرت قرآن نقاب انگاہ براندازت۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے قرآن کی معرفت حاصل ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے قرآن کا انس حاصل ہو جائے، صرف ثواب کے لیے، برکت کے لیے، نظر دور کرنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، ان کاموں کے لیے جہیز میں دینے کی، نہ، قرآن اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید خود کہتے کہ رب قارئ، نام ختمی مرتبت کی حدیث ہے کہ رب قارئ القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ۔ بعض قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پلٹ کر ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے کہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن تدبر اصل ہے، اگر ہم زندگیوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، زندگیوں میں اتارنا چاہتے ہیں میرے عزیزو۔ اس لیے یہ مولا روم فرماتے ہیں کہ عروج سے حضرت قرآن نقاب انگاہ براندازت کو یہ تشبیہ دی ہے۔ فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے۔ جب بھی مثال دی جاتی ہے قرآن میں، خدا فرماتا ہے کہ میں بوزہ، مچھر، مکھی کی مثال دوں گا تاکہ انسان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے۔ اس مولا روم نے بھی مثال دی، کہا عروج سے حضرت قرآن نقاب انگاہ براندازت، کہا کہ قرآن مجید کے معارف کی دلہن اس وقت اپنے رخ جمال سے پردہ ہٹاتی ہے کب کہ دار الملک انسان را مجرد بیندس ہوگا، جب وہ انسان کے دار الملک کو شور شرابے سے، ہنگامے سے خالی دیکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو افراد شادی شدہ ان مراحل سے گزر چکے ہیں، یا وہ افراد جنہوں نے شادی کرنی، یہ ہمارے یہاں رسم ہے پاک و ہند میں کہ دلہن وہ جب اس شادی کے موقع پر ایک بڑی سی چادر اپنے چہرے کے اوپر ڈال کے رکھتی ہے، جسے گھونگھٹ کہا جاتا ہے۔ سارا دن بارات کے موقع پہ باقی لوگ آتے ہیں، اس حتیٰ اس کی جو دلہن ہے، اس کی سہیلیاں ہیں، بہنیں آ جائیں، ماں آ جائے، لیکن اسی طرح سے وہ اس کپڑے کو اپنے اوپر ڈال کے رکھتی ہے جسے گھونگھٹ کہا جاتا ہے۔ محرم رشتے آتے ہیں، گھونگھٹ نہیں ہٹاتی، اس کی بہنیں آ جائیں نہیں ہٹاتی، سہیلیاں
جائے نہیں ہٹاتی, رشتہ دار آ جائے نہیں ہٹاتی, لوگ آتے ہیں سلامی وغیرہ اس کو تحفے تحائف دیتے ہیں, لیکن ایک طرف رکھیے برابر گھونگھٹ ہے. کب ہٹاتی ہے؟ جب سب چلے جاتے ہیں, اس کا شوہر آتا ہے اس موقع پر. اس لیے مولا روم نے مثال دی کہ عروق قرآن کو اس دلہن سے تشبیہ دی کہ قرآن کے اوپر جو پردہ ہے یہ معارف قرآن پر پردہ ہے, قرآن کے علوم پر جو پردہ ہے, قرآن اپنے اوپر سے پردہ کب ہٹاتا ہے؟ اپنے معارف سے, تاکہ انسان کو انس ہو جائے قرآن سے اور قرآن کے علوم انسان کے وجود میں اترنا شروع ہو جائیں. پیغمبر پر قرآن نازل ہو تو ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمیں تب فائدہ ہوگا جب ہم پر قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ہوگا, ہمارے دل پر قرآن مجید کی مفاہیم القاء ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ کہا مولا روم نے کہ عروج سے حضرت قرآن نقاب انگاہ برانداز, جب ہم ایک ایک کر کے تمام غیر ضروری چیزیں تعلقات کو ہٹائیں گے, اپنی زندگی سے نکالیں گے, تب قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ہوگا, تب ہم قرآن کے شاگرد بنیں گے, تب ہماری تخلیق کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے. شرمندہ ہوں وقت ختم ہو رہے میرے عزیزوں. آج 12 محرم ہے. 12 محرم کے مسائل بھی عجیب مراحل ہیں. کربلا کے بعد جو اصل کربلا شروع ہوئی ہے وہ اب یہ مرحلہ ہے, اس لیے کہ 72 شہیدوں کی, خود سید الشہداء کی ساری مصیبتوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو ایک ایک قیدی کی مصیبت کی برابری نہیں ہو سکتی. مشکل ترین مراحل ہیں, کیسے نبی زادیاں رسول اسلام کی بیٹیاں کس طرح سے کربلا سے چلی ہیں. سب سے زیادہ مشکل مرحلہ خود بیویوں کا سوار ہونا تھا. لیکن میں حیران ہوتا ہوں, اتنی مشکلوں سے سوار ہونے کے بعد جیسے یہ بیویاں اور بچے پتھر کے ڈھیر کے پاس پہنچے تو بیویوں نے ایک کر کے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرانا شروع کیا, اور وہ غوغا برپا ہوا, جس کے بعد آسمان سے ملائکہ اور حوریں بھی گریا کر رہے تھے, عرش و فرش پر گریا جا رہی تھا. یہ وہ مرحلہ تھا. اور پھر ایسی کیفیت تھی کہ گویا بیویوں کی روح پرواز کر جائے گی. میں نے پڑھا ہے کہ نبی زادیاں اپنی کوہنیوں سے ان پتھروں کو ہٹا رہی تھی, اور ثانی زہرا نے یہ جملے کہے اپنے بھائی امام حسین کی لاش پر, اے حسین مجھے معاف کرنا, میں دیکھ رہی ہوں آپ کے جسم میں ٹوٹے ہوئے تیر اسی طرح سے پیوست ہیں. اگر میرے ہاتھ آزاد ہوتے تو جس طرح سے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے جسم سے تیروں کو نکالا تھا, آج آپ کے جسم اطہر سے تیروں کو نکالتی. یہاں تک اتنا مشکل مرحلہ تھا امام حسین کی لاش مقدس سے بیویوں کا جدا ہونا کہ جب بہت وقت گزر گیا اور سپاہی انتظار کر رہے تھے کہ کیوں نہیں اٹھ رہی ہیں بیویاں, یہاں تک کہ ایک مرتبہ شمر ابن ذوالجوشن سپاہیوں کے ہمراہ آگے بڑھا, اور آگے بڑھ کر سید سجاد کی پشت پر اس نے تازیانے مارنا شروع کیے. کہ سید سجاد بیویوں سے کہو کہ اٹھیں, حملوں پر سوار ہو جائیں. اور یہ خود سید الشہداء جانتے تھے, جناب امام سجاد جانتے تھے کہ سید الشہداء سے بیویوں کا الگ ہونا کتنا مشکل مرحلہ تھا. اس لیے میں نے یہ تاریخ کی کتابوں میں, مقتل کی کتابوں میں جملے پڑھے ہیں. امام سجاد نے فرمایا بیویوں جی بھر کے میرے بابا حسین کی زیارت کر لو, ابھی میرے جسم میں کچھ سکت باقی ہے, میرے جسم میں کچھ جان باقی ہے, ابھی میں مزید تعزیانے برداشت کر سکتا ہوں. بس میرے عزیزوں پھر وہ مراحل ہیں. آج کا دن 12 محرم کا دن, ایک روایات کے مطابق میں تفصیلی روایت ہے لیکن چونکہ آذان کا وقت قریب ہے میں اشارتاً 2 جملے. ایک جناب شہربانو جو امام حسین کی زوجہ تھی, شہزادی تھی, ان کی کنیز تھی, جو یہ بھی فارس سے آئی تھی. جناب شہربانو یہ بھی فارسی نام ہے, اسی طرح آپ کی کنیز تھی, ان کا نام شیرین تھا. یہ جناب شہربانو کی کنیز تھی, اور بعد میں خود یہ اہل بیت کا طریقہ تھا, ان کا سلیقہ تھا, انداز تھا, غلاموں کو آزاد کرتے تھے, اور غلام آ جاتے تھے کنیزوں کو آزاد کرتے تھے. ایک مرحلے پر سید الشہداء نے جناب شیرین کو بلایا کہ شیرین آپ نے ہمارے گھر میں بہت زیادہ خدمت کر لی ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ آپ جائیں اپنی زندگی گزاریں, الگ سے اپنی زندگی گزاریں. جناب شیرین نے کہا کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے, میں آپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی, میں اسی گھر میں, اس گھر کی فضاؤں میں, ان بیویوں بچوں کے ہمراہ اپنی تمام عمر گزارنا چاہتی ہوں. حضرت نے فرمایا میری خواہش ہے کہ آپ جا کر اپنی مستقل زندگی کا آغاز کریں. بالآخر کہا کہ شیرین نے کہا کہ آقا پھر میری ایک شرط ہے, اگر میں جاؤں تو پھر آپ وعدہ کریں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں گے. سید الشہداء نے کچھ سوچتے رہے اور اس کے بعد سر اٹھا کر فرمایا ہاں شیرین میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے گھر آؤں گا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ شیرین کا نہیں آقا یہ وعدہ کرے اکیلے آپ نہیں آئیے گا, اپنی خواہران گرامی کو, مقدسات عصمت و طہارت کو, زینب ام کلثوم کو, اپنی ازواج کو بھی اپنے ہمراہ لے کے آئیے گا, مجھے بہت خوشی ہوگی, یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے. پھر سید الشہداء نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا, کہا جس کے پاس جو تحفہ ہے وہ ان کو رخصت کر
کرتے ہوئے جناب شیرین کو تاکہ اپنی مستقل باوقار زندگی کا آغاز کریں. ہر بیوی جواہرات، سونے چاندی، مختلف قیمتی پتھر، اس طرح سے چادریں، پارچے دے دیے. اور سید الشہداء ایک جملہ عجیب تھا جو کہا کہ جو بھی تحفہ دے لیکن ساتھ شیرین کو ایک ایک چادر ہر بیوی تحفے میں دے. یہاں تک کہ جناب شیرین کہ یہ اتنا زیادہ متاع، یہ اتنا زیادہ اموال، یہ اتنے زیادہ جواہرات مجھے نہیں چاہیے. کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی باوقار زندگی کا آغاز کریں. یہ کوفے کے، یہاں تک کہ جناب شیرین کوفہ میں منتقل ہوئی اور کوفہ کے ساتھ ایک دیہات تھا جو بعد میں پھر کوفہ کا حصہ بنا. یہاں پر ایک اونچائی پر ان کا مکان تھا. یہاں انہوں نے جا کے خود مکان خریدا. اتنا کچھ اہل بیت نے ان کو دے کے بھیجا تھا کہ خود پھر شیرین نے اپنے کنیزیں، اپنے غلام رکھے. اور پھر ہمیشہ جناب شیرین کو ایک متمول خاتون تھی، ثروت مند خاتون بن گئی، خود تجارت کرنا شروع ہو گئی، باوقار زندگی گزارنا شروع کر دی. لیکن دل میں ہمیشہ حسرت رہتی تھی اور دائماً انتظار کی حالت میں رہتی تھی کہ مجھ سے میرے آقا حسین نے وعدہ کیا تھا. اور پھر خود کو تسلی دیتی تھی کہ کبھی ضرور آئیں گے. یہاں تک کہ ایک مرحلے پر سنا کہ امام حسین مدینہ سے چلے ہیں، کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، عراق کی طرف آ رہے ہیں. شیرین کی امید بڑھنے لگی کہ آقا جب چل چکے ہیں تو یقیناً اب وہ میرے وعدہ پورے ہونے کا وقت آ چکا ہے، آقا میرے ہاں بھی تشریف لائیں گے. یہاں تک کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا شیرین اپنے گھر سے نکل کر مرکزی دروازے پر آ جاتی کہ اطلاع ملے شاید جہاں سے آئے ان کو پتہ نہیں ہوگا، میں ان کو لے کے آگے بڑھوں گی. یہاں تک کہ وقت گزرتا چلا گیا اور وہ مرحلہ آیا جب 12 محرم کا دن آیا. بیویاں کربلا سے چلنے کے بعد جب کوفہ میں داخل ہونے لگیں، شام کا ہنگام تھا. ایسے میں جیسے یہ کاروان داخل ہوا، شیرین چونکہ ایسی تربیت ہوئی تھی اہل بیت کے گھر میں، اہل بیت کے خانوادے میں، خود خواہش کی وہ افراد جو سپاہی تھے ان سے کہا کہ میرا گھر بہت وسیع ہے، میرے پاس کافی حجرے ہیں. یہ جناب شیرین کا ارمان تھا. انہوں نے الگ سے حجرے تعمیر کروائے ہوتے کہ جب بھی میرے آقا حسین آئیں گے میں امام حسین اس حجرے میں ٹھہریں گے، ام لیلہ اس حجرے میں ٹھہریں گی، ام رباب کے لیے یہ کمرہ ہے، زینب بنت علی کے لیے یہ کمرہ ہے، ام کلثوم کے لیے یہ حجرہ ہے. مسلسل اہتمام تھا، انتظار تھا میرے آقا تشریف لائیں گے. اور آج کے دن جیسے یہ کاروان آیا تو کہا کہ رات کا وقت ہے، آپ اس طرح سے مشکل مرحلہ ہے تو آپ شہر جب رات بننا شروع ہو گئی، رات ڈھلنا شروع ہو رہی، رات کا آغاز ہو چکا ہے تو آئیں رات میرے ہاں بیتوتا کر لیں. یہ آپ کے ساتھ جو خواتین ہیں، یہ اتنی معزز خواتین خود دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ اس طرح سے کہ بیویوں کے سروں کے اوپر چادریں تو موجود نہیں تھیں اور بیویوں نے اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپایا ہوا تھا. تو کہا کہ یقیناً کسی ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہیں جن کے یہاں حجاب کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر سر پر چادریں نہیں ہیں تو پھر اپنے بالوں سے چہروں کو چھپایا ہوا ہے. اس لیے خواہش کی کہ سپاہیوں سے کہ تم بھی آ جاؤ، میرے پاس وافر جگہ ہے، اور یہ جو تمہارے پاس قیدی ہیں، اسیر ہیں، انہیں بھی لے آؤ. میں جہاں رہا کرتی تھی مجھے میرے آقا کا یہ حکم تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، قیدیوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اگر کبھی کوئی قیدی آئے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ان قیدیوں کو بھی میرا مہمان قرار دیا جائے. یہاں تک کہ جہاں سپاہیوں کو ٹھہرایا گیا وہاں مخدرات عصمت و طہارت کو بھی گھر میں لایا گیا مختلف حجروں میں. جب ٹھہرایا تو کہا کہ بہترین ایک مرتبہ دسترخوان لگوائے، کھانے لگوائے اور آگے بڑھی. کہا کہ کھانا کھائیے، مجھے لگ رہا ہے آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. ایک مرتبہ ثانی زہرا کے لبوں میں جنبش ہوئی، فرمایا نہ ہمیں کھانا نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے. اگر کچھ ہماری مہمان نوازی کرنا چاہتے تو ان سپاہیوں سے کہو کہ ہمیں ہمارے وارثوں کے سر مل جائیں، ہمارے وارثوں کے سر کچھ لمحوں کے لیے ہمارے حوالے کر دیے جائیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے کچھ رقم دے کے راضی کر لوں گی. یہاں تک کہ سپاہیوں کو راضی کیا، انہیں کچھ رقم دی اور ان سپاہیوں نے سارے سر ان بیویوں کے سپورٹ کیے. بیویاں وہ سر لے کے بیٹھی اور پھر ایک ایسا سر تھا کہ باقی بیویوں نے سر کے گر حالہ بنایا. اور جیسی وہ سر سامنے آیا ایک مرتبہ ثانی زہرا کی زبان سے جملے جاری ہوئے، اے میرے ماں جائے حسین میرا سلام قبول کریں. جیسے یہ جملے بلند ہوئے شیرین آگے بڑھی، کہا اے قیدی خاتون یہ لفظ اپنی زبان سے ادا نہ کرو، کسی اور طرح سے آپ بیان کر دو، کسی اور طرح سے فریاد کرو. ثانی زہرا کی زبان سے دوسرا جملہ جاری ہوا. کہا اچھا شیرین اگر تمہیں یہ لفظ مناسب نہیں لگ رہا تو کہا اے عباس کے بھائی حسین. ایک مرتبہ شیرین کی پریشانی بڑھنے لگی، کہا لفظ بدل دیں، کوئی اور لفظ کہیں. ایک مرتبہ ثانی زہرا نے فرمایا اے علی اکبر کے بابا حسین.
یہاں تک ایک مرتبہ ہل گئی، تڑپ گئی، کہاں میری کیفیت بدل رہی ہے، میری حالت عجیب ہو رہی ہے، اپنا تعارف کروا دیں کون ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا شیرین یاد کرو میرے بھائی حسین نے تم سے کہا تھا ہم تمہارے گھر آئیں گے، تب میرے بھائی حسین نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ شیرین خیال رکھنا اگر ہم تمہارے گھر آئے مبادا تم ہمیں پہچان نہ سکو۔ تم نے کہا تھا کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے سرداروں کو نہ پہچان سکوں؟ شیرین پہچانو میں زینب بنت علی ہوں۔ کہا عباس کہاں ہے؟ آقا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ سب سے اونچے نیزے پر جو سر بلند ہے۔